بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو دیکھنے میں تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے، ہر انسان ہمیشہ کرتا ہے، لیکن اگر اس چیز کو بھی ہم سنت کے مطابق جان لیں اور اس کے مطابق کریں تو انشاءاللہ عزیز یہ بہت نفع بخش اور فائدہ مند ہوں گی۔ آج انشاءاللہ عزیز چند باتیں میں آپ کے سامنے انگوٹھی کے تعلق سے، بہت سارے لوگ رنگ کے تعلق سے انگوٹھی کیسی پہننا چاہیے، کون سی انگلیوں میں پہننا چاہیے، کون سی انگلیوں میں منع کی گئی ہے، یا کیا انگوٹھی پہننا سنت ہے، اور کیا اس میں کوئی نگ یا پتھر یا کوئی کچھ چیزیں لگانا کیسا ہے، کیا یہ عمل صحابہ سے ثابت ہے، تو چند باتیں انشاءاللہ عزیز میں انگوٹھی کے تعلق سے رکھوں گا، اور انشاءاللہ عزیز اس میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا تفرق ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو آج میں کچھ اہم باتیں انگوٹھی کے تعلق سے، تاکہ ہم لوگ رنگ پہنتے ہیں، اگر ہم لوگ سنت کے مطابق اگر کریں تو رنگ پہننے کا بہرحال اس کا انشاءاللہ عزیز ہمیں اجر اور ثواب ملیں گے۔ بہت سارے لوگ سوالات کر رہے تھے، اس لیے میں رکھ دیتا ہوں۔ انگوٹھی کے تعلق سے ایک بات شروعات میں کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ انگوٹھی یہ ایک زیور ہے، اور عورتوں کو زیور کسی بھی طرح سے پہننا ان کے لیے جائز ہے۔ عورتیں چاہے تو اب چونکہ میں آگے لوں گا، مردوں کے لیے لوں گا اکثر باتیں کہ کون سی انگلی میں پہنے کون سی میں نہ پہنے، لیکن انگوٹھی چونکہ ایک زیور ہے اور زیور عورتوں کے لیے، عورتیں جو انگلی میں چاہے جیسے چاہے اور جس چیز کی چاہے انگوٹھی پہن سکتی، سونے کی پہنے، چاندی کی پہنے، ہیرے کی پہنے، پلیٹینم کی پہنے، لوہے کی پہنے، پیتل کی پہنے، صرف جب آپ دوسری دھاتوں کی پہنے تو جھوٹ نہ بولے کہ یہ سونے کی جب کہ پہنے آپ نے پیتل کی، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ آپ کے لیے سونا بھی حلال، چاندی بھی حلال، پلیٹینم بھی حلال، وائٹ گولڈ حلال، گرین گولڈ حلال، اس کے بعد ریڈ گولڈ حلال، اس کے بعد یلو گولڈ جو ہوتا ہے وہ بھی حلال، سونا، چاندی، پیتل، تانبا، کانسا کچھ بھی پہنیے آپ کے لیے حلال ہے، اور کسی بھی انگلی میں پہنیے آپ کے لیے درست ہے۔ آئیے مردوں کے لیے کیا ہے، اکثر باتیں مردوں کے لیے اس میں آ رہی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا منع اور حرام ہے، یاد رکھیے۔ آئیے اس تعلق سے روایت دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے، سونے کی انگوٹھی پہننے سے مرد کو منع فرمایا ہے۔ آگے اسی طرح آتا ہے سونے کی انگوٹھی کے تعلق سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا، ایک نوجوان تھا، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے اتار کر پھینک دی، آپ نے اس کے ہاتھ سے اتار کر پھینک دی، اس کے بعد اتار کر پھینک دی، اور ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص آنکھ کے انگارے کا جب ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے۔ تم میں سے جب کوئی شخص آنکھ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں پہننے کا ارادہ کرتا ہے نا، تو تب وہ کیا کرتا ہے، ایک سونے کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، چلے گئے وہاں سے، صحابہ آئے اور کہا اس انگوٹھی کو اٹھا لو، اپنی محرمات کو دے دینا، مطلب گھر میں لے آ کے عورتوں کو دے دینا، اسی طرح کچھ فائدہ حاصل کر لینا، مطلب بھیج دو، اس کو سیل آؤٹ کر دو، کچھ فائدہ حاصل کرو۔ اس آدمی نے کہا اللہ کی قسم، جس انگوٹھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتار کر پھینک دیا، میں اسے اب نہیں اٹھاؤں گا، اور انگوٹھی چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کیا، گھر میں محرمات کو دے دے، آپ نے پھینک دیا نا، اب اس انگوٹھی کو میں دوبارہ نہیں پہنوں گا، اور انگوٹھی چھوڑ کر چلا گیا۔ سوچیے اب کیسی اتباع تھی صحابہ کی کہ نبی نے پھینک دیا، عورتوں کے لیے حلال ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں، نبی نے پھینک دیا نا۔ اب ہمارا نوجوان، رسول اللہ فرمائے تم میں سے جب کوئی نوجوان قصد کرتا، ارادہ کرتا ہے کہ آنکھ کا انگارہ ہاتھ میں پہنے، تو وہ کیا پہن لیتا ہے، انگوٹھی پہن لیتا ہے، مردوں میں، عورتوں میں نہیں، مردوں میں ہے نا۔ اب ہمارا کیا حال ہے، نکاح طے ہو رہا ہے ہمارا، شادی طے ہوتی، شادی سے پہلے خرافات کے بغیر تو شادی ہوں گی، تو ایک رسم ہو گیا۔ اب یہ نوجوان اپنی شادی کا اعلان کیسے کر رہا ہے، ارے ہاتھ میں آپ کے سونے کی انگوٹھی، رشتہ ہو گیا میرا، مطلب رشتے کا اعلان۔ حدیث کیا رہی، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کرتا ہے جہنم کا آنکھ کا انگارہ پہننے کا، تو وہ ایک انگوٹھی پہن لیتا ہے۔ اب ہماری شادی ہو رہی تو جہنمی عمل سے شروع ہو رہی، مرد انگوٹھی پہنا ہوا ہے، ارے رسم ہوگا تیرا، شادی ہے بیٹے میری، اب کہیں بھی جا رہا تو ہاتھ آگے، انگوٹھی شادی طے ہو گئے، ماشاء اللہ مبارک شادی۔ بلکہ یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج سے 20-30 سال پہلے سونے کی انگوٹھی نہ ہو تو اس کی شادی مانتے ہی نہیں تھے لوگ۔ کیا جھوٹ بول رہا، کیا ہے سونے کی انگوٹھی، بتا، شادی نہ تیری بتا، ارے ہے، ارے غریب گھر میں دے دیے ہوں گے تیرے۔ اب میں لڑکی کیوں کہہ رہا ہوں دے دیے ہوں گے، چونکہ وہ لینے کے عادی ہے نا، اس لیے میں اسے دے دیے بولتا ہوں۔ جو چیز لائی جاتی ہے تو اس کو کچھ دیا جاتا ہے، اب جب اس نے لے رہا مطلب اس نے جا رہا نا، تو جنرلی جو لوگ
جہیز وغیرہ لیتے تو میں ان کو بولتا ہوں کہاں دیا آپ کو؟ ارے دیے نہیں بھائی، ہم لانے والے نہیں، جہیز لے رہے تو مطلب آپ جا رہے اب، ٹھیک؟ تو ارے انگوٹھی نہیں مطلب شادی نہیں تمہاری، ایسے حال تھا، ابھی سونے کی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو آنکھ کا انگارہ، تو ہمارے اگر نکاحوں کی ابتدا جہنمی عمل سے شروع ہوتی تو اس نکاح میں کیا خیر و برکت ہوں گی ہم سوچ ہی سکتے ہیں۔ تو آپ نے پھینک دی۔ آئیے اس کے علاوہ آپ نے کتنا ناپسند کیا مردوں کا انگوٹھی پہننا سونے کی۔ آئیے سنیے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ نسائی کی روایت، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نجران کے شہر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا چہرے مبارک پھیر لیا اور فرمایا، تو میرے پاس اپنے ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ لے کر آیا ہے۔ وہ آیا، آپ سے ملنے کے لیے بیٹھا، اللہ کے رسول نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھتے آپ نے چہرہ پھیر لیا اور کہا، تو میرے پاس ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ لے کر ملنے آیا ہے، میں کیسے ملوں ایسے آدمی سے جو آنکھ کا انگارہ میرے ہاتھ میں لے کر آیا ہے؟ آپ نے پسند نہیں کیا، آپ نے اتار کر پھینک دی۔ اب وہ چونکہ باہر سے آتا مہمان تھا، اس کی تو اتار کے نہیں پھینک سکتے تھے نا، اس کو کراہت بتائی۔ صحابی تھے تو اتار کر پھینک دیا، چونکہ صحابی پہ آپ جانتے تھے یہ تعلیم دینا تھا، پھینک دیا۔ تو کوئی مرد سونے کی انگوٹھی نہ پہنے، لوہے کی انگوٹھی نہ پہنے، پیتل کی اور تانبے کی انگوٹھی بھی نہ پہنے، یاد رکھیے۔ آئیے میں آگے باتیں رکھوں گا انشاءاللہ، سونے کے علاوہ بھی مرد دوسرے نہیں پہن سکتا ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے مردوں کے لیے صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، صرف ایک چاندی کی انگوٹھی۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی چاندی کی پہنی تھی وہ ایکچولی حقیقت میں ایک مہر تھی۔ مہر سمجھتے ہیں آپ؟ سٹیمپ تھا۔ اس کے لیے جو روایت آتی ہے وہ اس طرح سے، صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو خط لکھنا چاہا، ٹھیک ہے، روم کے بادشاہ کو، رومن جو ایمپرر تھا اس کو خط لکھنا چاہا۔ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، یہ جو بڑے جو بادشاہ شاہان ہوتے ہیں یہ بغیر مہر کے کوئی خط اور خطوط یا چیزوں کو قبول ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا، مطلب یہ بغیر سیل کے ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ تو کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، پھر بنا دو۔ آپ کو ایک چاندی کی انگوٹھی بنا کر لا کے دی گئی جس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پہن لیا۔ سمجھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ بادشاہ سلاطین، بڑے بڑے جو بادشاہ، یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کوئی لیٹر جب تک کہ اس پہ سیل یا مہر نہ ہو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لاؤ۔ آپ کو ایک مہر بنا کے لا کے دی گئی جو چاندی کی انگوٹھی کی شکل میں تھی، اور اس کے ٹاپ میں جو ہے لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ میں پہن لیا۔ یاد رکھیے، سمجھ رہا بات کو؟ تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ کوئی انسان چاہے تو چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے یہ عمل کیا اور کسی نے ایک دوسرے کو نہیں روکا۔ سادی انگوٹھیاں پہنی انہوں نے، وہ مہر نہیں تھی ان کی، حالانکہ کسی نے نہیں کہا۔ اس سے پتہ چلا یہ سنت ہو جاتا ہے، جو کہ صحابہ کا اس پر اتفاق ہے کہ انہوں نے پہنا اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ آپ چاہے تو انگوٹھی پہ اپنا نام بھی لکھا سکتے، چونکہ آپ کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اور وہ اسٹیمپ پر مہر تھا۔ آپ کو اگر یہ بات آج نہ سمجھ رہی ہوں کہ اب یہ اسٹیمپ وہ ربر کی اور وغیرہ آتے ہیں نا، یا ڈیجیٹل سگنیچر آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو، آپ میں سے بہت زیادہ پرانی بات نہیں کرتا، 1960-70 تک بھی جو لوگ گورنمنٹ آفیسز میں تھے، مہر جنرلی انگوٹھی کی شکل میں ہوا کرتی تھی۔ آپ لوگ پوچھیے، جو وزیر، بادشاہ وغیرہ یا اس طرح کا زمیندار وغیرہ ہوتے تھے، انگوٹھی ہوتی تھی، جیسی کچھ ہوتا تھا وہ نکال کے انگوٹھی دیتے تھے۔ اسی لیے آپ روایتوں میں سنتے نا، ایک بادشاہ جو ایک فقیر سے ملا، پھر اس نے کہا کہ انگوٹھی رکھو میرے پاس آنا۔ وہ انگوٹھی ایکچولی اسٹیمپ تصدیق نامہ ہوتی تھی، اور اس کا ڈپلیکیشن کرنا وہ ایسا جرم تھا کہ اس سزائے موت مل جاتی تھی۔ وہ انگوٹھیاں اتنی امپورٹنٹ ہوتی تھی، اس کو ڈپلیکیشن، جیسا انڈین اسٹیمپس ہوتے ہیں نا، آپ ڈپلیکیٹ نہیں بنا سکتے، اگر پکڑے گئے تو بہت سخت جرمانے اور سزائیں ہیں، تو ویسے ہوا کرتی تھی، تو وہ دے دیتے تھے نکال کے۔ روایت میں آپ سنتے ہیں انگوٹھی نکال کے بادشاہ نے نکال لے کر آنا، ایکچولی وہ انگوٹھیاں مہر ہوا کرتی تھی، اس میں سیلز ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو مہر ہوتی تھی، لوگ ہاتھوں میں پہنتے تھے، جب ضرورت نکالا اسٹیمپ کے جیسا اس کو مارا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ رکھ لیا، تو مہر تھی۔ یاد رکھیے، نبی اکرم تو اس سے پتہ چلا کر سکتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہر کو عموماً الٹا پہنتے تھے، سیل کو اندر ڈال دیتے تھے، ادھر اس کا حصہ۔ اسی لیے بہت سارے علماء لکھتے ہیں کہ اگر انگوٹھی پہننا ہے تو اوپر کا حصہ نیچے کر دینا، حالانکہ اب سیل نہیں ہے وہ، پھر بھی چونکہ آپ سب الٹا پہنتے تھے، اس لیے وہ کیا کرتے، اوپر کچھ بڑا ہوتا ہے نا انگوٹھی پہ جنرلی، اس کو نیچے کر دیتے ہیں اور نیچے کا حصہ اوپر کرتے، چونکہ آپ سب کی مہر تھی اور آپ الٹا پہنتے تھے، اس کو اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا حصہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ملتی ہے روایت کے اندر، جو کہ ابو داؤد کی صحیح روایت جو ہے، اس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے، رائٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی، لٹل فنگر، چھوٹی انگلی میں جو ہے اس کو جو ہے انگوٹھی کو پہنا کرتے تھے۔ ان کے تعلق سے آتا ہے جو روایت کرتے ہیں، روایت کے الفاظ تھے، محمد بن اسحاق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ میں نے جو ہے سلت بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی دائیں جو ہے انگلی میں، چھوٹی انگلی میں جو ہے انگوٹھی دیکھی، تو پوچھا یہ کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنے ہوئے۔ انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اسی طرح انگوٹھی پہنتے ہوئے دیکھا، اور انگوٹھی کے نگینے کو ہتھیلی کی پشت، وہ نگینہ بولے تو وہ سیل تھا، اسٹیمپ، مطلب انگوٹھی کے اوپر ایک نگ تھا، اس نگ میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ الٹا پشت کی طرف کر کے پہنا کرتے تھے، اور جو ہے انہوں نے کہا یہ سمجھانا کہ ایسا صرف عبداللہ بن عباس کرتے تھے، بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ یہ تمہارا عمل ہے؟ تو کہا نہیں، اللہ کے رسول کو میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ تو چھوٹی انگلی میں الٹا کر کے لکھا ہوا حصہ نیچے اور بیک سائڈ کا حصہ اوپر رہتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگلی میں پہنا کرتے تھے، اس کو عام زبان میں رنگ فنگر ہی بولتے ہیں نا عام زبان، بہرحال تو یہ انگلی میں پہنا کرتے تھے۔ تو اس سے علماء لکھتے ہیں انگوٹھے میں عموماً پہنا نہیں جاتا ہے، کہیں بھی کسی بھی کلچر میں انگوٹھے میں انگوٹھیاں نہیں پہنی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت زیادہ مشکل بھی ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں جو ہے وہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو انگلیوں کے تعلق سے آتا ہے، تو علماء لکھتے ہیں یہ دو میں پہنے جا سکتا، رائٹ کے اور لیفٹ میں بھی کوئی چاہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک میں کہہ رہا ہوں، دو تو آپ ٹھیک ہے، مطلب کوئی ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہنتے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ پہنیے چونکہ حدیث میں واضح الفاظ ہے، یا یہاں پہنیے، یا اس کے علاوہ آپ یہاں پہنیے، یہاں یہ انگلیاں ہیں آپ کے لیے آپشنز جس میں آپ انگوٹھی پہن سکتے ہیں۔ انگوٹھے میں جنرلی کوئی کلچر میں تو اس کا حدیث میں اس لیے ڈیفینیشن نہیں۔ اب یہ دو انگلیوں کا کیا ہے؟ کیونکہ عموماً ہمارے پاس شہادت کی انگلی بولے 1 2 3 3 چڑھا ہوا ہے اس کے اندر، اب آئیے یہ انگلی کا کیا ہے اس کے تعلق سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے دیکھیے لوہے کی انگوٹھی پہننا یا دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے جو روایت آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ اسی طرح جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے، یہ نسائی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ اور آپ نے جب کہا 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے تو آپ اشارے سے یہ 2 انگلیاں بتا رہے تھے، 2 انگلیاں، انڈیکس فنگر اور مڈل فنگر، ٹھیک ہے، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، ہے نا، ٹھیک ہے، یہ 2 انگلیوں میں آپ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے ان 2، حدیث میں الفاظ نہیں کون سی، لیکن حضرت علی نے اشارہ کیا، راوی کہتے ہیں ان 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے۔ تو اب آپ یہ 2 عورتوں کے لیے نہیں ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں عورتیں پورے ہاتھ میں پہنے، انگوٹھے میں پہنے، انگلیوں میں پہنے، کتنی پہننا ہے پہنے، ان کے لیے مسئلہ نہیں، مردوں کے لیے یہ 2 میں منع کیا ہے۔ تو اب یہ 2 اور یہ 2 میں انگوٹھی پہنی نہیں جا سکتی، اس میں تو پہنی نہیں جاتی تو اس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں گیا، جس میں پہنی جا سکتی وہ صرف یہ 2 ہے، بات آ گئی۔ تو یہ 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے، 3 میں نہیں، اور یہ 2 میں انسان پہن سکتا ہے، 3 میں، لیکن انگوٹھے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے اس کی بحث میں ہم نہیں جاتے، چونکہ اس زمانے میں بھی انگوٹھے میں کوئی انگوٹھی نہیں پہنتا تھا اور آج بھی نہیں پہنتا۔ کبھی دیکھا آپ نے کوئی عورت کو انگوٹھے میں انگوٹھی پہنتے یا کسی ضرورت ہی نہیں ہے، یہی 4 انگلیاں ہیں۔ تو 2 انگلیوں میں جائز ہے پہننا، 2 میں منع ہے سیدھا، تو یہ 2 انگلیوں میں آپ کو انگوٹھی نہیں پہننا ہے، اور دیگر دوسرے دھاتوں کی انگوٹھی مردوں کو نہیں پہننا ہے۔ تو مرد صرف چاندی کی، عورتوں کے لیے ساری چیزیں جائز ہیں۔ چونکہ عورتیں سوال کرتی ہیں کیا عورتیں امیٹیشن جویلری پہن سکتی ہیں؟ ہاں پہن سکتی ہیں، لیکن جب کوئی پوچھے اوریجنل ہے تو آپ کو بولنا پڑے گا نہیں، چونکہ آپ سونے، چاندی، ہیرے، موتی، جواہرات، پلیٹینم کچھ بھی پہنی، مسئلہ نہیں آپ کے لیے، چونکہ وہ آرنامنٹ ہے، زیور ہے، اور زیور عورتوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، لہٰذا وہ کچھ بھی پہنے۔ لیکن عورتیں پوچھتی کیا ڈپلیکیٹ اور جو امیٹیشن ہو، ہاں بالکل آپ پہن سکتے ہیں، لیکن جب کوئی آپ سے پوچھے کیا اوریجنل ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا نہیں، امیٹیشن جویلری، 1 گرام جویلری، 1 گرام جویلری سمجھتے نا، 1 گرام سونا ہوتا ہے اس میں، صرف جتنی بھی جویلری 1 گرام سونے سے بنی ہوتی صرف، ٹھیک ہے، مطلب ایکچوئل دوسرا دھات ہوتا ہے اور 1 گرام سونا اس میں مکس ہوتا ہے، تو بولنا پڑے گا نہیں 1 گرام گولڈ ہے، بولنا پڑے گا نہیں امیٹیشن جویلری، بولنا پڑے گا نہیں یہ گولڈ نہیں ہے پلاٹینم ہے، بولنا پڑے گا نہیں یہ تانبا پیتل یا جو بھی ہے، بہرحال ٹھیک ہے، یہ بات ہوگا۔ تو یہ رہا معاملہ انگوٹھی کا۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ ہم لوگ یہ عمل بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو یہ عمل بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب دینے والا عمل ہو سکتا ہے انشاءاللہ عزیز۔ میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو سنتوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، ہم تمام کو توفیق دے کہ ہر سنت کو اپنے زندگی میں ہم جو ہے مکمل طور سے اپنائیں، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھی، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین
رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد. جی السلام علیکم. شیخ میرا سوال ہے، آج کل کئی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو انگوٹھیاں پہنتے ہیں تو چاندی کی انگوٹھیاں میں کوئی موتی یا پھر کوئی حقیق پہنتے ہیں ساتھ میں، کیا یہ درست ہے یا اس کو پھر کیسا پہنا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بھائی نے سوال کیا کہ چاندی کی انگوٹھی میں کوئی نگ وغیرہ یا پتھر یا لوگ عقیق پہنتے ہیں، اس کا پہننا کیسا ہے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی کے تعلق سے آتا ہے کہ اس میں حبشی نگ لگا ہوا تھا، حبشہ کا ایک نگ لگا ہوا تھا. لیکن ہم جانتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مہر تھی. مطلب پتہ چلا چونکہ مہر اگر نگ میں بنائی جائے تو بہت نفاست کے ساتھ وہ اسٹیمپ پڑتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ نگ کے اندر محمد رسول اللہ جو جڑا ہوا وہ لکھا ہوا تھا جو آپ مارتے تھے. لیکن ایسی کوئی صحیح روایت نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی پہنی اس کے اندر عقیق کا پتھر تھا. ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی. بہت سے لوگ بولتے ہیں عقیق کا پہننا سنت ہے، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں کہ عقیق کا پتھر پہننا سنت ہے. تو لہٰذا میں کہوں گا اوائڈ کیجیے، زیادہ بہتر ہے. یا نگ تھا تو آپ پہن سکتے کوئی پتھر، لیکن آپ یہ سوچ کے مت پہنے کہ عقیق ہے اور یہ سنت ہے. دوسرا، بہت سارے لوگ انگوٹھی میں نگ پہنتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نگ خیر کو لاتا، ہرا پیلا نگ میرے کو غصے کو ٹھنڈا رکھتا، اور نیل نگ کسٹمر کو زیادہ لاتا، اور روبی ہے سمجھو تو یہ گڈ لک لاتی، یہ ایگزام میں مدد کرتا، اور سارے پہن لیتے. اس عقیدے سے اگر آپ پتھر کنکر پہنتے تو پھر تو اتار دیجیے، اس لیے کہ تو شرک ہے. یہ تو شرک ہے کہ وہ پتھر، وہ نگینہ، وہ موتی یا وہ ڈائمنڈ آپ کے لیے خیر لائیں گا. ٹھیک ہے، یہ تو ایک طرح سے اس کو آپ نے کیا کیا، وہم، مطلب جس کو کہتے ہیں نا ایک شگن بنا لیا. اور آپ سمجھ کی حدیث ہے کسی عمل سے انسان کو کسی شگن نے اگر روک دیا تو اس نے شرک کیا. مطلب اس شگن کو اس نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے برابر ہے، اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خیر لا سکتا ہے، شر کو دور کر سکتا ہے. لہٰذا اگر آپ سادی انگوٹھی پہنتے سب سے بہتر ہے. آپ کچھ نگ لگانا چاہیں، چونکہ آپ سمجھ انگوٹھی میں ایک آتا ہے کہ نگ تھا، حبشی نگ جڑا ہوا تھا، تو وہ اس پہ لیکن لکھا ہوا تھا، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کا یہ سوچنا کہ الگ الگ نگ، الگ الگ نام یا عقیق سنت ہے، یہ درست نہیں ہے. الگ الگ نگ ٹھنڈائی، گرم، بچے، اولاد، کسٹمر، خیر، لک، ان لک، تو بہرحال پھر تو غلط ہے. پھر آپ سادی چاندی کی ایک پہنی، وہ زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.